السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار کوبرا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نوجوان سپیرے نے تمام تر حربے استعمال کر لیے مگر سانپ کسی طرح بھی قابو نہ آیا۔ اونچی آواز میں مسلسل 1 گھنٹہ بین بجانے سے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ دل کی دھڑکن سے یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل ابھی اس کا سینہ چیر کر کہیں باہر نہ آئے۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، تمام جسم پسینے میں شرابور تھا اور پھر وہ لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سانپ سرعت کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کی پنڈلی میں اپنا زہر اگل کر کانٹے دار جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد سپیرا اپنی کٹیا میں بستر پر پڑا تھا۔ اور اس کے خاندان کے تمام افراد اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ اچانک ایک معمر سپیرا اپنے ایک ہاتھ میں بین اور دوسرے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا اٹھائے کٹیا میں داخل ہوا۔ اس کی گھنی مونچھیں اور بڑی ہوئی داڑھی، اس کے بال اس کے تمام چہرے پر چھائے ہوئے تھے اور اس کے داخل ہوتے ہی کثیر کا باپ اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، بابر استاد، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو بچا لو۔ معمر سپیرے نے تمام افراد کو اشارے سے باہر جانے کا کہا اور پھر کیسر کے باپ اقوا سے بولا، حوصلہ رکھو، حوصلہ۔ اقوا، حوصلہ رکھ، کچھ نہیں ہوگا، میں ضروری جڑی بوٹیاں اور منکا بھی ساتھ لایا ہوں۔ کیسر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، اس کا تمام جسم زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے حلقے بن چکے تھے۔ استاد نے کیسر کی ماں کو کٹیا سے باہر بھیج دیا اور کیسر کے جسم سے تمام لباس اتار دیا اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں سانپ نے اسے کاٹا تھا۔ وہ کیسر کی پنڈلی میں وہ جگہ دیکھ چکا تھا جہاں سانپ نے دانت گڑائے تھے۔ استاد نے ایک مرہم سوراخ نما نشانوں پر لگایا اور ایک جڑی بوٹی کوٹ کر اس کا ارگ کیسر کے منہ میں ٹپکایا تو پھر کیسر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کر دیں۔ پھر اقوا سے استاد نے کہا کہ وہ ذرا اس کے ساتھ اس کے ڈیرے پر چلے۔ استاد کے ساتھ اقوا ہو لیا۔ راستے میں دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی مگر کٹیا میں داخل ہوتے ہی اقوا بولا، استاد کیا ہوا؟ بیٹا تو بچ جائے گا نا؟ اقوا، میں جو بات تجھے بتانے لگا ہوں اسے دھیان سے سن۔ استاد نے کہا، ہاں ہاں استاد، میں پورے دھیان سے تمہاری بات سن رہا ہوں، تو بات کر۔ استاد نے کچھ موقف کے بعد کہنا شروع کیا، یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے جب میں تیرے بیٹے کیسر کی طرح جوان تھا۔ میں بھی اسی طرح شیش ناگوں کی تلاش میں کیلا یا اپنے دادا کے ساتھ راتوں کو جنگل میں نکل جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میرے دادا کے ساتھ شیش ناگوں کی تلاش میں گیا تو ہمیں ایک عجیب و غریب سانپ نظر آیا جو 4 فٹ کے قریب لمبا تھا۔ اس کا رنگ سرخ اور سنہرا تھا۔ پھر وہ سانپ ایک دم سے ہمارے سامنے پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور زمین سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسی شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنے دادا کے ساتھ بین بجانے لگا مگر ایک وقت آیا کہ میری ہمت جواب دے گئی اور میں چکرا کر گر پڑا۔ سانپ اسی طرح پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ مجھے گرتا دیکھ کر وہ میری طرف لپکا مگر میرے دادا نے خود کو تو اس کا شکار بنا دیا اور مجھے بچا لیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو بابر استاد، بابر استاد، باہر سے کیسر کی ماں نسرین کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ استاد اور اقوا فوراً باہر لپکے۔ نسرین چیختی چلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کیا ہوا نسرین، کیسر تو ٹھیک ہے نا؟ اقوا نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ استاد نے اقوا کو اپنا چمڑے کا تھیلا لانے کو کہا اور اقوا کے جھونپڑے کی طرف بھاگا۔ نسرین نے راستے میں اقوا اور استاد کو بتایا کہ کثیر کا سارا جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا ہے اور اس کی باہیں جسم کے اندر گھستی جا رہی ہیں۔ پھر اقوا اور بابر استاد کٹیا کے اندر چلے گئے مگر نسرین باہر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کیسر کی حالت دیکھ کر بابر استاد اور اقوا بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ دونوں ایک ساتھ کٹیا سے باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ چکے تھے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد استاد بستی کے کچھ فاصلے پر تمام بستی کے مرد، عورت اور بچوں کے درمیان بیٹھا کہہ رہا تھا، میرے بچوں، آج جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں تم آج تک ان سے بے خبر ہو، لیکن اب یہ ضروری آن پڑی ہے کہ میں تم سب بستی والوں کو اس سے آگاہ کر دوں۔ دراصل کیسر کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے مگر یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں ہے بلکہ انسانی نسل کا کوبرا ہے۔ انسانی نسل کا کوبرا؟ بے اختیار بستی کے لوگوں نے منہ سے نکلا گویا ان پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ تمام لوگ آباء و اجداد سمیت اپنی ساری زندگی سانپوں میں گزار چکے تھے مگر آج تک انہوں نے ایسی کسی نسل کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ پھر ایک سپیرے نے جرأت کے ساتھ پوچھا، استاد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا کوئی کوبرا بھی انسانی نسل سے ہو سکتا ہے؟ میرے بچے، بابر استاد نے کہا، پھر ایک تسلسل سے کہنا شروع کیا، آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کیسر کی طرح جوشیلا نوجوان ہوا کرتا تھا اور اکثر شیش ناگوں کی تلاش میں دور دور جنگلوں میں جایا کرتا تھا۔
پھر ایک دن میرے دادا کے ساتھ ایک بہت دور کی بستی ڈوگا میں شیش ناگ کی تلاش میں چلا گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک جوگی سپیرے ساگر سے ہوئی۔ وہ اس وقت تقریباً 70 سال کا ایک تجربے کار اور مشہور سپیرا تھا۔ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا۔ ہم رات میں اس کے مکان میں ٹھہرے۔ اس کے پاس انتہائی خطرناک اور نایاب نسل کے سانپ اور ناگوں کے علاوہ کوبرا کے خطرناک شیشناگ بھی تھے۔ ان میں سے اکثر کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر میرے دادا کے لیے ان میں سے کوئی بھی نیا نہ تھا، سوائے ایک سرخ اور سنہرے رنگ کے کوبرا سانپ کے، جو ایک شیشے کے مرتبان میں مردہ پڑا تھا۔ جب ہم نے ساگر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کوبرا سانپ کو انسانی نسل کا کوبرا کہا جاتا ہے، اور اسے اس کے والد نے اپنی جان پر کھیل کر بہت مشکل سے خنجر سے مارا تھا، اور پھر اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی وہ داستان ہمیں سنائی، جس کی وجہ سے یہ انسانی نسل کا کوبرا وجود میں آیا۔ جوگی نے ہم سے کہا، جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، مگر یہ بات سچ ہے اور اس نے اپنے والد سے سنی ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جس وقت ڈوگا کا تمام علاقہ گھنے جنگل کی صورت میں تھا۔ ڈوگا کے قریب ایک شمل نامی جگہ تھی جو سانپوں کے لیے مشہور تھی اور نایاب قسم کی نسلوں کا مسکن ہے۔ وہاں ہر طرح کے زہریلے سانپ، شیشناگ، کوبرا، غرض کے تمام نسلوں کے سانپ موجود ہیں۔ اس دور میں ڈوگا میں ایک کینچی نام کا سپیرا آیا اور ڈوگا میں ایک کچا مکان تعمیر کر کے رہنے لگا۔ دراصل اسے ایک ناگن کی تلاش تھی جو عنقریب 100 سال کی عمر کو پہنچ کر انسانی روپ دھارنے والی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا یہ ناگن شمل یا ڈوگا میں کسی جگہ ہے، چنانچہ کینچی نے ڈوگا میں ڈیرا ڈال لیا تاکہ اس ناگن کو تلاش کر سکے۔ چونکہ ڈوگا ایک جنگل تھا، اسی لیے یہاں کئی اقسام کے پھل کے درخت بھی تھے اور اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ سارا دن جنگل میں گھومتا پھرتا، بین بجاتا، ناگن کو تلاش کرتا رہتا، مگر اسے کسی بھی ناگن کا نام و نشان نہ ملا۔ مگر اس دوران اس نے کئی نایاب سانپ حاصل کر لیے تھے، چنانچہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف چلا گیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ آیا۔ ان دونوں بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ پورا دن شمل کے گھنے جنگلات جھاڑیوں میں ناگن کو تلاش کرتے، مگر روزانہ ناکام واپس آتے۔ پھر اس کی کوشش نے ایک دن انہیں شمل میں ایک ناگن کی پھنکار سنائی دی، تو وہ دونوں بہت محتاط ہو گئے، اور پھر جیسے ہی ایک سرخ اور سنہری رنگ کی ناگن گھنی جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آئی۔ وہ ناگن ایک انسان کی جسامت رکھتی تھی، یعنی ایک عام انسان کو اگر لٹا دیا جائے اور سانپ کی کھال اڑا کر تو بالکل اس ناگن کی طرح دکھائی دے گی۔ کینچی نے بہت احتیاط سے اس ناگن پر بین کا سحر انگیز جال پھینکنا شروع کیا اور پوری طرح اس کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ وہ دونوں بھائی اس ناگن کو اپنے مکان میں لے آئے۔ وہ دونوں بھائی بہت تجربے کار سپیرے تھے، اس لیے جان گئے کہ یہ ناگن عنقریب 100 سال کی ہونے والی ہے اور بہت جلد انسان بننے والی ہے۔ چنانچہ کینچی نے اپنے بھائی سے کہا، راجو یہ ناگن انتہائی خطرناک ہے، ہم دونوں کو اس سے بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، اور شاید ہمیں اسے جال میں ہی رکھنا پڑے گا، اور اس کی جسامت اور عمر کے مطابق اس کی خوراک بھی زیادہ ہوگی۔ اسے ہم چھوٹے موٹے سانپ کھلا دیا کریں گے تاکہ یہ زندہ رہے، مگر ہم اسے بستی تک کیسے لے جائیں؟ اور پھر دونوں بھائیوں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ راجو واپس اپنی بستی جائے گا اور بستی کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے گا۔ پھر جو بستی کے بزرگ سپیرے فیصلہ کریں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلی صبح راجو نے واپسی کی تیاری کی اور پھر کینچی سے چند دن میں واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ راجو کے جانے کے بعد کینچی ایک بار پھر تنہا ہو گیا۔ چنانچہ اپنا دل بہلانے کے لیے وہ اپنے سانپوں کو دیکھنے لگ جاتا۔ وہ جیسے جیسے سانپوں کو دیکھتا جاتا ویسے ہی اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہونے لگتیں کہ اس نے کس طرح جتن کر کے ان سانپوں کو پکڑا تھا۔ مگر جب اس کی نظر ناگن پر پڑتی تو اسے ناگن کے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی جو پہلے نہ تھی۔ پھر جب اس ناگن کو غور سے دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ ناگن کا رنگ بدل رہا تھا۔ سرخ اور سنہرے رنگ میں خاکی رنگ کی آمیزش پیدا ہو رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ 5ویں دن ناگن ایک حسین جمیل دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی جس کا جسم سرخ اور سنہرا تھا۔ اس ناگن کی شرابی آنکھوں نے اپنا سحر بکھیرنا شروع کر دیا۔ ادھر راجو بستی میں پہنچ گیا تھا اور تمام بستی والوں کو اکٹھا کر کے خوشخبری دی کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک ایسی ناگن پکڑ لی ہے جو کچھ عرصے بعد انسان کا روپ دھارنے والی ہے۔ تمام بستی والے یہ خبر سن کر خوشی سے ناچنے لگے، مگر جمالو کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جمالو بابا نے بستی والوں سے کہا، ایسی ناگن جو بہت جلد انسان بننے والی ہو بہت زیادہ پراسرار قوتوں کی مالک ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ناگن بن گئی تو وہ کینچی کو اپنے سحر میں مبتلا کر دے گی۔ چنانچہ تمام بستی والوں نے جمالو بابا کے کہنے پر ڈوگا کی طرف بہت جلد پہنچنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر تمام لوگ قافلے کی صورت میں ڈوگا پہنچ گئے۔ ڈوگا پہنچ کر تمام بستی والے حیران رہ گئے کہ ناگن ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا جمالو بابا نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔
کینچی اس کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس سے زندگی بھر کا ساتھی بنانے کا خواہش مند تھا۔ جمالو بابا اور بستی کے سارے لوگ بشمول راجو کے سمجھاتے رہے، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ یہ پہلے ناگن تھی مگر اب نہیں ہے، اب یہ ایک لڑکی ہے، بالکل انسان۔ اگر یہ ناگن تھی بھی تو پھر بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ہم کسی انسان کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔ پورا قبیلہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کے سر پر ناگن کا سحر طاری ہو چکا تھا۔ راجو اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد بستی میں خبر پھیل گئی کہ وہ ناگن دوشیزہ ماں بننے والی ہے۔ جمالو بابا یہ خبر سنتے ہی کینچی کے پاس گئے اور اسے خبردار کیا کہ ناگن انسانی وجود میں آ کر بھی ایک ناگن ہی ہے، اور اگر اسے ختم نہ کیا گیا تو بستی والوں پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ مگر کینچی کے پاس تو اب ایک اور دلیل تھی، چنانچہ اس نے جمالو بابا کو برجستہ جواب دیا کہ ناگن اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، جس پر جمالو بابا نے اسے بتایا کہ ناگن ہمیشہ سانپ کو جنم دیتی ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو تمہاری اولاد سانپ ہی ہوگی، اس لیے اسے جلد از جلد ختم کر دو۔ مگر یہ حقیقت جان لینے کے باوجود بھی کینچی کسی طرح رضامند نہ ہوا، اور پھر ناگن ماں بن گئی تو کینچی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ واقعی اس کی اولاد سنہری اور سرخ رنگ کا انسان نما کوبرا سانپ تھا۔ کینچی چیختا چلاتا جمالو بابا کے پاس پہنچا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جمالو بابا نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، ناگن کبھی انسان کو جنم نہیں دے سکتی، مگر تم پر تو ناگن کا جادو چڑھ گیا تھا۔ کینچی منت سماجت کرنے لگا کہ کسی بھی طرح ہو اسے دونوں سانپوں سے نجات دلاؤ، اللہ کے واسطے اس کی مدد کرو۔ جمالو بابا نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے ایک خنجر دیا اور کہا کہ اسے اس ناگن کی گردن میں دھوکے سے اتار دو اور پھر اسی خنجر سے اس کوبرا کو بھی ختم کر دو۔ ناگن کو ختم کرنے میں کینچی کامیاب ہو گیا، مگر اس کا بچہ کوبرا اس سے بچ کر بھاگ گیا۔ جمالو بابا نے ناگن کے جسم کو جلا دیا تاکہ وہ کسی روح کی شکل میں نہ آ جائے۔ اس واقعے کے بعد کوبرا کو اس علاقے میں کئی بار دیکھا گیا، مگر کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکا۔ اور پھر کوبرا 4 فٹ کا لمبا اور خطرناک کوبرا بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بابا کو اس کوبرا نے ڈس لیا اور وہ 7 دن میں انسان سے کوبرا بن گیا، اور وہ کوبرا جس انسان کو بھی کاٹتا ہے وہ کوبرا سانپ بن جاتا ہے۔ اس پر کوئی سحر، کوئی طریقہ کارگر نہیں سوائے اس کے کہ اسے خنجر سے قتل کیا جائے۔ اس سانپ کو پورے علاقے میں انسانی نسل کا کوبرا کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بابر استاد خاموش ہو گئے۔ ایک سپیرے نے کہا، بابر استاد، سنا ہے تمہارے دادا کو ڈوگا ہی کے علاقے میں زندہ جلا دیا گیا تھا، کیا یہ بھی؟ اور پھر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ سن کر استاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، یہ اسی دن کی بات ہے، میں اپنے دادا کے ساتھ شمال کی طرف چلا گیا۔ سپیرا ساگر نے ہمیں بہت منع کیا مگر ہم نہ مانے، اور پھر اس نے جاتے ہوئے ہمیں خنجر دیا تاکہ ہم اس سانپ یعنی انسانی نسل کے کوبرا کو ختم کر سکیں، مگر ہم ایسا نہ کر سکے۔ ہم 1 گھنٹہ تک بین بجاتے رہے مگر وہ قابو نہ آیا، اور نہ ہی اس نے ایسا موقع دیا، اور پھر میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ یہ موقع کوبرا کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ وہ فوراً میری طرف لپکا مگر میرے دادا نے اسے مجھ تک پہنچنے سے روکنا چاہا مگر ناکام ہو گئے، اور پھر وہ میرے ساتھ لپٹ کر سانپ کی راہ میں حائل ہو گئے۔ سانپ نے دادا کو کاٹ لیا۔ میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا اور میں اس علاقے میں اجنبی تھا۔ ایک طرف میرے دادا کی لاش پڑی تھی تو دوسری طرف مجھے ہر سمت سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھوں والے بڑے بڑے پھن پھیلائے زمین سے 2 فٹ کے قریب اٹھے ہوئے سنہری اور سرخ سانپ نظر آنے لگے تھے۔ میرا جسم دہشت سے لرز رہا تھا۔ میں نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز میں کچھ دیر بعد ایک اور آواز شامل ہو گئی تو میں خوف سے تھرا اٹھا، مگر میرے خاموش ہونے پر مجھے پتہ چلا کہ مجھے کوئی بلند آواز سے پکار رہا تھا۔ وہ آواز شمال ڈوگا کی طرف سے آ رہی تھی، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد جوگی سپیرا میرے سامنے تھا۔ وہ ہمارا انتظار کرتا رہا مگر ہمارے نہ آنے پر اسے خطرے کا احساس ہو گیا، لہٰذا وہ ہماری تلاش میں اس طرف آ گیا، اور پھر میری چیخ و پکار کو سن کر وہ مجھے پکارتا ہوا گھنی جھاڑیوں اور کانٹوں میں سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ اس کی آواز سے میری جان میں جان آئی اور میرا خوف قدرے کم ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہت مشکل سے کسی نہ کسی طرح دادا کی لاش کو گھر لے آئے، اور خوف سے کانپتے ہوئے نہ جانے میں کس لمحے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح مجھے ہوش آیا تو بستی والوں کے شور کی آواز پر میں بھاگ کر باہر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا دادا زندہ تھا مگر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، چہرے کے گرد سیاہ حلقے بنتے جا رہے تھے اور جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا تھا۔ پھر میرے دادا نے لڑکھڑاتی آواز میں التجا کی، مجھے زندہ جلا دو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بستی والوں کے ساتھ اپنے دادا کو زندہ جلتا دیکھنا پڑا۔ یہ کہہ کر بابر استاد دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ جو ہی بابر استاد نے داستان ختم کی، کیسر کی ماں اور بابر
چیختے چلاتے اپنی کٹیا کی طرف بھاگے۔ نہیں نہیں میرے بچے، میں تجھے سانپ نہیں بننے دوں گا، نہ ہی کوئی تجھے جلا سکتا ہے۔ تو میرا بچہ ہے، تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ تو پھر تمام بستی والوں کے زور دینے کے باوجود انہوں نے کیسر کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ جلانا تو دور کی بات تھی، انہوں نے کسی کو اسے چھونے بھی نہ دیا۔ اسی رات بابر استاد کو تیز بخار نے جکڑ لیا۔ 2 دن تک بابر استاد زندگی اور موت سے جنگ لڑتے رہے، مگر اب وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے تھے۔ وہ آخری دم تک بستی والوں کو یہی نصیحت کرتے رہے، کیسر کو جلا دو، کیسر کو جلا دو، اسے زندہ جلا دو، ورنہ وہ انسانی نسل کا ایک اور کوبرا بن جائے گا۔ 2 دن تک تمام بستی والے بابر استاد کی موت پر آنسو بہاتے رہے۔ بستی والوں کا ایک محسن، جو کہ ہر دکھ تکلیف میں ان کے لیے خدا کی طرف سے فرشتہ بن جاتا تھا، ان سے بچھڑ گیا تھا۔ بابر استاد کی موت نے بستی کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں صرف بابر استاد کی موت کا رنج بھر دیا تھا، اور جب وہ اسے دفنا کر قبرستان سے واپس لوٹے تو انہیں کیسر کا خیال آیا، اور بابر استاد نے انہیں مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ کیسر کو جلا دیا جائے۔ کیسر کو سانپ کے ڈسنے کا آج 6واں دن تھا۔ اس کا تمام جسم سرخ اور سنہرے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بازوؤں کو جسم نے اپنے اندر دھنسا لیا تھا، دونوں ٹانگیں ایک دوسرے کے اندر دھنس گئی تھیں۔ چہرہ بگڑ کر بالکل سانپ کی طرح ہو گیا تھا، زبان باریک ہو کر منہ سے باہر لٹک گئی تھی، اور وہ بہت جلد ایک کوبرا کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ بستی کے تمام لوگ کیسر کی ماں کے منت سماجت کرتے رہے، انہیں دھمکایا، آنے والے وقت سے بھی ڈرایا، مگر انہوں نے کیسر کو آگ نہ لگانے دی۔ اور پھر آنے والی صبح کے وقت بستی والوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی عدم کو سدھار گئے تھے۔ اور پھر اگلے ہی روز جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند کی روشنی میں ایک سرخ اور سنہرا کوبرا جنگل کی طرف تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔